those who are considering Turkey as their second home, or they are trying to invest in Turkey to to get a citizenship or passport. So it's a high time, it's a last chance for them. Exactly. Under $250,000. اگر آپ نے پراپرٹی خرید بھی لی اور خریدنے کے بعد ایپلیکیشن پٹ نہیں کی تو آپ کو مشکلات ہو سکتی ہے, آپ کی ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو سکتی ہے, یا آپ کے اوپر نیا آنے والا قانون لاگو ہو سکتا ہے. Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk, where we discuss almost everything related to immigration. In today's episode, we are here to break some news about Turkish citizenship. جو حضرات بھی ٹرکش سٹیزنشپ حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. ٹرکش گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ منیمم تھریش ہولڈ یعنی کہ سٹیزنشپ بائی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کی جو اماؤنٹ ہے اس کو $250,000 سے انکریز کر کے $400,000 کر دی جائے. سو آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ ڈیسیجن کیسا رہے گا اور کس طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے ان لوگوں کو, ان حضرات کو خاص طور پہ جو اس وقت پلان کر رہے تھے اور آلموسٹ اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنے والے تھے. تو ان کے لیے کیا یہ پالیسیز جو ہے وہ کچھ لے کر آنے والی ہیں. تو آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے ود آر سینئر امیگریشن کنسلٹنٹ ہیونگ ایکسٹینسو ایکسپیرینس آف مور دین 20 years in the immigration industry, Mr. عادل اسماعیل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ونس اگین. تھینک یو فار تھوڑا سا بریک ہمارے پوڈ کاسٹ سیشنز میں آگے تھا, لیکن بڑا ضروری ہے کہ یہ کچھ ویڈیوز کو بھی کیا جائے. اور ایک بڑی سنسنی خیز خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ ٹرکش سٹیزنشپ کے لیے ٹرکش گورنمنٹ جو ہے وہ اماؤنٹ کو انکریز کرنے جا رہی ہے. تو آپ سے لوگ جاننا چاہیں گے, اوبیسلی آپ کا اوپینین بڑا میٹر کرتا ہے, تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ آل آف اے سڈن یہ چینج کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے, کیا کچھ وجوہات ہیں اور کس طرح سے یہ افیکٹ کر سکتا ہے ان لوگوں کو کہ جو بس پلان کر رہے تھے, اماؤنٹ ریڈی بھی تھا اور پراپرٹی ریزرو بھی کر لی تھی, تو اب ان کے اوپر یہ کس طرح سے پالیسیز افیکٹ کریں گی. جی بالکل, یہ ایک اچھا ٹاپک ہے اور آپ نے بہت ہی اس کی سینسٹیوٹی کا خیال رکھتے ہوئے اس پوڈ کاسٹ کو ارینج کیا ہے. بٹ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آل آف اے سڈن نہیں ہے, رائٹ. کیونکہ اگر آپ پچھلے سال کی میرے ویڈیو ایک دیکھیں گے جس میں نے یہ بریک کیا تھا, میں نے بھی کیا تھا, چونکہ بہت سے لوگ کر چکے ہیں, تو اس لیے میں نے ہی صرف نہیں کیا تھا, میں نے بھی پچھلے سال اس کو بریک کیا تھا فرام دبئی. کہ ٹرکش سٹیزنشپ کے لیے اس وقت گورنمنٹ کو بڑا پریشر ہے, جو اپوزیشن ہے وہ بڑا پریشر کر رہی ہے, ارج کر رہی ہے گورنمنٹ کو کہ وہ یا تو اس کو ریووک کر دیں اس پروگرام کو, یا پھر جو ہے وہ اس کی جو اماؤنٹ ہے $250,000 $250,000 سے وہ انکریز کر کے وہ چاہ رہے ہیں یا تو $5 lakh کی جائے یا $1 million کر دی جائے. کہ گورنمنٹ آف ٹرکی یہ سوچ رہی ہے کہ $250,000 کا جو بینچ مارک ہے یا $250,000 کا جو پراپرٹی پرچیز انویسٹمنٹ ہے جس کے اوپر وہ سٹیزنشپ دیتے ہیں اس کو انکریز کیا جائے. کیونکہ انفلیشن کی وجہ سے گورنمنٹ کو یہ مشکلات ہے کہ جو $250,000 کی جو پراپرٹی ہے اوبویسلی وہ اس کی ویلیو وہ نہیں رہ گئی ہے, وہ اس سے زیادہ کی جو ہے نا وہ ہو گئی ہے. تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, پلس ایک پولیٹیکل ایک جو ہے ان کا ایک ویو بھی ہے اور پولیٹیکل ایک ایکشن ہے جس کو وہ کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے ڈی ویلیوشن ہے آف منی, تو اکنامی کو بوسٹ اپ دینے کے لیے بھی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. پہلے ایک سال پہلے سے یہ اناؤنسمنٹ تھی, یہ 500,000 جو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ یہ اپ ٹو 500,000 تک لے کے جانے جا رہے ہیں. بالکل. بٹ اب فارملی گورنمنٹ نے جو ہے وہ لیجسلیشن ٹیبل کر دیا ہے پارلیمنٹ میں. اٹ از گوئنگ ٹو بی سائن سون. کب ہوگا یہ تو نہیں بتایا جا سکتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ 30 to 40 days 40 to 60 days میکسیمم جو ہے اس کے اندر یہ چیز گورنمنٹ پراپرلی اناؤنس کر دے گی کہ ہم نے جو ہے وہ 400,000 500 تو نہیں ہوگا, لیکن 400,000 بھی اسٹل اے بگ اماؤنٹ. ہم اگر پاکستانیز کی بات کریں, اپنے لوکل جو ہے کنٹریز کی بات کریں, تو آبویسلی ڈالرز بھی ہائی ہو گیا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ اور ہی جو ہے وہ ایک جو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو اور یہ ڈبانے والی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ پراپرلی اس کے اوپر پھر نہیں دسترس حاصل کر سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لاسٹ چانس ضرور ہے کہ ابھی بھی چونکہ یہ ٹیبل ہوا ہے, سائن نہیں ہوا, بالکل یہ 1 مہینے کے اندر یہ ساری کارروائی ہو جائے گی. جو لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, ترکی پسند کرتے ہیں, ترکی میں رہنا چاہتے ہیں, سیکنڈ پاسپورٹ کو دیکھ رہے ہیں, کئی اور جگہوں پر آپ کو اچھی اپورچونیٹی ROI ریٹرن آف انویسٹمنٹ اتنا اچھا نظر نہیں آتا, تو ترکی آپ کی جو ہے وہ واحد چوائس ہونے چاہیے. کیونکہ اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو کی ہے جو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں, لوگوں کو مینشن کر سکتے ہیں لنک کے اندر, کہ اس میں ہم نے یہ افادیت بتائی کہ وائی ٹرکی. تو لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ٹرکی میں کیوں سکونت اختیار کریں. بہت سارے ان اینڈ آؤٹس ہیں, پروز اینڈ کونس موجود ہیں ٹرکی کو لینے کے لیے, اور بٹ
جہاں بات آ جاتی ہے پاسپورٹ حاصل کرنے کی, پاسپورٹ لینے کی, ڈوئل نیشنلٹی کے لیے, تو ہمارے پاس ابھی بھی اسٹل ٹرکی بہت وائبل آپشن ہے, بہت زبردست آپشن ہے. چونکہ اگر آپ کیریبین دیکھیں, اگر کمپیریزن کریں, پورچوگل آپ دیکھیں, آپ اور یورپین کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں, تو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے پراپرٹی کی وہ بہت زیادہ ہے, بالکل ایسے, جو کہ اب ٹرکی کے مقابلے میں ایک طرح سے ایک لیول پہ آ جائے گی. بٹ اسٹل ٹرکی ایز اے اسلامک اسٹیٹ بھی کہہ لیں اور لبرل اسٹیٹ بھی اب کہہ لیں, اور ایک اس کی جیوگرافیکل جو لوکیشن ہے جو دونوں ایشین اور یورپین کو ملا رہی ہے, بالکل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ویئر ایشیا بیٹس ویسٹ یا یورپ, تو اس حوالے سے ایک اچھی جگہ ہے رہنے کے لیے اور آپ کو ریز کرنے کے لیے اپنے چلڈرن کو. موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے, لوگ سوال یہ جو ہے وہ ذہن میں کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم اپلائی کریں اور اس وقت ہم پراپرٹی لیں تو وہ کیا ہمارے لیے سود مند فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی. میں آپ کو یہ یقین سے آپ کو بات بتا سکتا ہوں کہ پراپرٹی ٹرکی کے اندر لینے سے آپ کو ROI ضرور ملے گا. اس کی کیونکہ پینڈیمک سے لے کر ابھی تک بھی سب سے زیادہ اگر سٹیزنشپ کی اپلیکیشن یا سب سے زیادہ پراپرٹی پرچیز اگر کہیں کی گئی ہے تو وہ ٹرکی استنبول کے اندر بھی. بالکل, انفیکٹ 4000 سے زیادہ پر ایئر لوگوں نے جو ہے وہ پراپرٹیز بائی کی ہیں ٹرکی کے اندر. تو یہی وجہ ہے کہ آپ ٹرکی کو چوز بھی کر رہے ہیں اور ایک اسٹل ایک اچھا انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں, تنقید ہر جگہ ہوتی ہے, کرٹکس ہر جگہ ہوتی ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں جو ہے انویسٹمنٹ چھوڑ دینا چاہیے. جہاں ہاں جس کی اگر دسترس ہے, جس کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی اتنی اپروچ ہے کہ وہ کینیڈا انویسٹر پروگرام کر سکتا ہے یا یورپ کی کنٹری کے کوئی پروگرام کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. لیکن بہت حد تک لوگ موجود ہیں جو ٹرکی کو اسٹل ایک اچھا آپشن گردانتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو اٹ از ہائی ٹائم رائٹ ناؤ. ابھی تو یہی کہا جائے گا کہ اب بھی اگر آپ نے نہیں کیا تو بات آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور ٹرکی جو ہے جب 400,000 کر دے گا تو ڈالر کے حساب سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈینٹ پڑے گا اور ہمیں بہت مشکل ہوگی اس کو میٹ کرنے کی. تو سٹیزنشپ, ڈائریکٹ سٹیزنشپ لینے کے لیے آپ کے پاس اسٹل آپ سمجھ لیجیے کہ 30 days منیمم آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہے, اسی کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور پراپرٹی پرچیز کیا, پراپرٹی پرچیز ود ان 10 to 15 days سارا معاملہ طے ہو جاتے ہیں. ٹائٹل ڈیڈ آپ نے جیسے ہی آپ نے ٹائٹل ڈیڈ بن گئی تو آپ جو ہے وہ سٹیزنشپ کے لیے فوری طور پر اپلائی کر سکتے ہیں. دیٹ ٹیکس اراؤنڈ 3 to 4 months. بہت ساری ہم رومر سن رہے ہوتے ہیں اور کہ ٹرکی جو ہے وہ پاسپورٹ دینے میں بہت ڈیلے کر رہا ہے یا پراپرٹی جو ہے وہ کم کی زیادہ کی بیچ رہے ہیں لوگ. دیکھیں یہ ساری باتیں ہوں گی. اٹ از یور ڈیوٹی کہ آپ ڈیو ڈیلیجنس کریں, ان حضرات سے کام کریں جو آنیسٹلی کام کر رہے ہیں, ان لوگوں سے کوشش کریں کہ ریسرچ کے بعد ان لوگوں سے اجتناب کریں, ان لوگوں کو اوائڈ کریں جو کہ صرف ڈائریکٹلی پراپرٹی کنسلٹنسی کے اوپر کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنا کٹ بھی رکھتے ہیں, اپنا کمیشنز بھی رکھتے ہیں. موسٹلی میں جو کرتا ہوں, میں بھی پراپرٹی کنسلٹنٹ کے ساتھ لائسنس ہے میرا, بٹ میں موسٹلی جو ہے کام کرتا ہوں وہ ڈیولپرس کے ساتھ کرتا ہوں, کیونکہ وہاں پر آپ کو یہ ابہام نہیں رہتا, یہ آپ کو پرابلم نہیں رہتی کہ یار پراپرٹی کنسلٹنٹ بھی اپنا کمیشن رکھے گا. تو آپ کو پرائسنگ بہت اچھی ملتی ہے, آپ کو ڈیو ڈیلیجنس آپ ایزیلی آپ کر سکتے ہیں, اور پروجیکٹ کی جو ہے وہ چیکنگ بھی آپ جو ہے وہ پراپرلی آپ کر سکتے ہیں. اور آن ٹاپ آف اٹ ہمارے جیسے کوالیفائڈ امیگریشن کنسلٹنٹس کے تھرو اگر آپ کروائیں گے تو آپ کا جو سٹیزنشپ والا جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے وہ بڑا ہیسل فری ہو جائے گا. بالکل جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹرکی کو ہمیشہ سے ایک ایڈوانٹیج تو حاصل رہا ہے, کیونکہ ROI کی جس طرح آپ نے بات کی, ریٹرن آف انویسٹمنٹ, وہ کافی زیادہ ہے وہاں پر. ناؤ کمنگ ٹورڈس کہ اب کی جو پالیسیز انٹروڈیوس ہونے والی ہیں ان لوگوں کے پہ کیا افیکٹ ہوگا کہ جو بس بالکل ریڈی ہیں, پراپرٹی ریزرو بھی کر لی ہے لیکن ابھی فنڈس ٹرانسفر نہیں کیے ہیں, تو ان کے اوپر کیا ہوگا کہ بھائی میں آج کرنے والا تھا اور آج ہی یہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے تو مجھے تو کیا اس کے اوپر نہیں فالو کرنا پڑے گا, تو اس کے بارے میں بتائے گا. دیکھیں, ایک تو کوئی بھی لائر ہو, امیگریشن کنسلٹنٹ ہو, یہ اس وقت تک شور شارٹ نہیں بتا سکتا جب تک گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ نہ کرے. چونکہ ابھی سائن اپ نہیں ہوا, ابھی اسٹل ویٹنگ پیریڈ کے اوپر ہے کہ کب اناؤنس ہو, یہ کل بھی ہو سکتا ہے, پرسوں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹائٹل ڈیڈ نہیں بنی ہے, اگر آپ نے ٹائٹل ڈیڈ کے اوپر کام نہیں ہے, ٹائٹل ڈیڈ نہیں بنی ہے, تب تو آپ کے لیے مشکل ہے. آپ نے ٹرانسفر کیا تھا, $10,000 کیے تھے, $15,000 کیے تھے, $20,000 کیے تھے, لیکن ابھی آپ نے پروسیس کے اندر بھی نہیں آئے تھے, اور اس دوران میں پالیسی چینج ہو گئی. جب پالیسی چینج ہو گئی, جس نے ایپلیکیشن پٹ اپ نہیں کی, جس نے ایپلیکیشن پٹ اپ کر دی, یہ رول ہے, چونکہ امیگریشن ہم کنسرن
कंसर्न से हमें इस तरह की चीज़ों का सामना रहता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद भी ली और खरीदने के बाद एप्लीकेशन पुट नहीं की तो आपको मुश्किलात हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है या आपके ऊपर नया आने वाला कानून लागू हो सकता है। तो बेहतर यह है कि जितनी जल्दी हो सके इंस्पेक्शन के बाद आप प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर चले जाएं, टाइटल डीड के ऊपर चले जाएं एंड देन फौरी तौर पर एप्लीकेशन मूव करें। ये जो है वो साइड बाय साइड भी हो सकता है कि एप्लीकेशन रेडी रखें, करवाएं, कोशिश करें ताकि डॉक्यूमेंटेशन वाइज आपको बहुत देरी ना हो और आप टाइमली अप्लाई कर सकें। तो ये मेरी पर्सनल राय है। लेट्स सी कि गवर्नमेंट जो है वो उसको किस तरीके से डील करती है और करवाती है, और होपफुली जो लोग भी those who are considering Turkey as their second home or they are trying to invest in Turkey to in order to get citizenship or passport, so it's a high time, it's a last chance for them exactly under $250,000। तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके जो भी आपके रियल एस्टेट कंसर्न्स हैं, मुझ समेत जो भी लोग मौजूद हैं, वो उनसे आप रब्ता करें और इस जो है टर्की की प्रॉपर्टी की परचेजिंग में हेल्प ले सकते हैं। प्लस ये है कि जो भी जितने जो हम समेत लोग जो लोग काम कर रहे हैं उनका तरीक़ाकार भी यही होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि प्रॉपर्टी कैटलॉग तो मौजूद है वेबसाइट के ऊपर भी, हमारे ऑफिस में भी मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली वो एक अभी वो सिर्फ एक देखने का मोड तो हो सकता है। आपको ज़्यादा कोशिश करनी ये चाहिए कि आप टर्की का विजिट वीज़ा के ऊपर जाएं और वहाँ पर हमारे लाइसेंस से हम आपको जो है कनेक्ट करवाएंगे। चूँकि ऑब्वियसली आपने हमें पहले रिटेन करना होगा, हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम एयरपोर्ट टिल प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन और फिर सारे कागजी कार्रवाई के अंदर। तो आपने ये सारे काम वहाँ जाकर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस देंगे जहाँ पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो मुद्दा होगा और हम उसको कंसिडर करेंगे ताकि क्लाइंट को एट द एंड ऑफ द डे। तो होपफुली जो लोग सोच रहे हैं उसको एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रिगर करें और इस अपॉर्चुनिटी जो इस वक्त थी 2018 से लेकर अभी तक $250,000 का, और ये जब इंक्रीज होने जा रही है तो ऑब्वियसली उस वक्त भी लोग खरीदेंगे $4 लाख पे भी जो है वो परचेज करेंगे, स्टिल वो एक्स्ट्रा मनी आपको जाएगी। वो काफ़ी स्टिल कंपेयर अगर हम करें डिफरेंट कंट्रीज से तो स्टिल कम है। $1.5 लाख बड़ी अहमियत रखता है। $1.5 लाख के अंदर आप बहुत सारी परचेजिंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी टाइम है। इस सेवन में एक और भी बात करते चलूँ जो आप लोगों को बता देंगे कि ना ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप $250,000 का ही प्रॉपर्टी परचेज करके सिटीजनशिप डायरेक्टली दें। जो कर सकता है वो करे, लेकिन आप रेजिडेंस परमिट के तौर पर भी जा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेजिडेंस परमिट नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आपको सिर्फ लोकेशन, कुछ खास लोकेशंस मौजूद हैं और कुछ खास लोकेशन ऐसी हैं जिसके ऊपर रेजिडेंस परमिट की मुमानियत है, नहीं अप्लाई होता है। तो वो आप अपने इमिग्रेशन कंसर्न से रब्ता करके आगाही हासिल करें प्रॉपरली। और रेजिडेंस परमिट की कोई प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं है, मीन्स आप $20,000 की हो, $25,000 की हो, $30,000 की हो, जो भी आपका रियल एस्टेट एडवाइज़र है वो आपको प्रॉपरली गाइड कर दे और आपको फाइंड आउट करके दे प्रॉपर्टी की जो आपकी बजट के अंदर है। नो मैटर मैंने कहा कि वो कितने भी अमाउंट की है, आप रेजिडेंस परमिट अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल के अंदर फिर आप जो है वो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चीपर वे होगा इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग $250,000, तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और जिस तरह आपने फरमाया कि मैं समझता हूँ कि जो लोग प्रॉपर्टी रिजर्व कर चुके हैं उनको अपने फंड्स जितना जल्दी हो सकता है उतना ट्रांसफ़र करने चाहिए ताकि वो पॉलिसीज़ को ये टैकल कर सकें। और जो नए आने वाले हैं उनको तो मेरे ख्याल बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर विजिटिव वीज़ा भी सिर्फ अप्लाई कर 15-20 दिन का प्रोसेस वो भी है, सो अकॉर्डिंगली इसको जो है वो टैकल करना होगा। सो आई गेस कि हमने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर कर ली इस अनाउंसमेंट के हवाले से। फर्दर जो भी डिटेल्स आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से तो उसके ऊपर हम दोबारा डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम एंड आई डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू कैच अप विद यू इन द नेक्स्ट वन। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो गई। अगर आप भी टर्किश सिटीजनशिप में इंटरेस्टेड है तो नाउ इज़ द टाइम, हियर इज़ योर लास्ट चांस to grab your property and citizenship under $250,000 scheme. और अगर आप interested हैं for professional services so you can contact us. You can visit our website www.superiorimmigration.com or you can call us on 021-111-002-345 and we'll be definitely happy to assist you all. This is Abu Bakr Adil signing off. See you in the next one.